بات یہ سارے وعدے وہی تمام چیزیں 4 مہینے گزر چکا ہے اسپیکر صاحب. ڈھک کے 3 پارٹ کچھ بہتری آنے کی. جی منسٹر صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی. اسپیکر صاحب آنریبل اپوزیشن لیڈر جو بات کر رہے ہیں گورنمنٹ رسپانس کے ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ کے آج کے ہم نے آنسر رکھے ہیں, نہیں تو کسی اور ڈپارٹمنٹ کے بھی رکھ سکتے تھے. ہم ان چیزوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں اور ہم جواب دینا چاہتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. اچھی بات ہے کہ یہ فالو کر رہے ہیں. اگر باقی سارے بیٹھ جائیں, ایسا طریقہ نہیں ہوتا جس کو فلور دیا جاتا ہے صرف وہ کھڑا رہتا ہے, باقی اگر سارے بیٹھ جائیں کوئی نہیں. ایک سیکنڈ میرے سے بات نہ کریں, میں صرف اسپیکر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہر چیز طریقہ کار تو یہ تھا, اور جیسے ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ جواب ہوم ڈپارٹمنٹ کے ہیں, اس میں بھی یہ ساری چیزیں ریز کر سکتے تھے. ایک طریقے سے اگر چلائیں ہاؤس تو بہتر ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ مناسب ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہیں, ان کے جو کوشچنز ہیں وہ ان کا جواب مانگ رہے ہیں اور باقی سارے ان کے ممبران کھڑے ہیں. یہ مناسب نہیں, میرا یہ خیال ہے. باقی آنریبل لیڈر آف اپوزیشن سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے کوشچنز ہیں, کوشچن آور ختم ہو جائے گا, بزنس کے بعد آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. لیڈر آف دا ہاؤس نے بھی آپ کو ایک ریکویسٹ کی, یہ صحیح نہیں ہے, ہاؤس صحیح طرح چلنا چاہیے, آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا. فالو کر رہے ہیں نا, آپ اپنے ممبرس کے کہیں کہ بیٹھ جائیں, آپ اپنے ممبرس کو کہیں بیٹھ جائیں, آپ اپنے ممبرس کو کہیں بیٹھ جائیں, کیونکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. دس از ناٹ دا وے. سر ٹوٹل نمبر آف رجسٹرڈ ایف آئی آر کا ذکر کراچی کا ہے, کیا کوئی رجسٹرڈ ایف آئی آر شہید بے نظیر آباد میں بھی ہوئی ہیں یا باقی اضلاع میں جہاں پہ جو اس سوال کے جواب میں آنسر نہیں ہے؟ منسٹر صاحب ایکچولی کوشچن ہی کراچی کے لیے پوچھا گیا تھا, اور یہ چیک باؤنس کے لیے پرٹیکولر تھا کہ کتنے اس میں چیک باؤنس کا کیسز ہوئے ہیں. تو بے نظیر آباد کا کوئی پرٹیکولر نمبر نہیں ہے, اور اس کے لیے اگر الگ سے سوال آ جائے گا تو جواب دے دیں گے. میں ہوم منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ چیک باؤنس ہوتے ہیں ان کے خلاف نمبر تو آئی جی نے دیا ہے کہ اتنی کمپلینٹس آئی ہیں, ان کے کتنوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے اور کتنی سزا ہے چیک باؤنس پہ؟ دیکھیں اس میں چیک باؤنس میں 7 سال اس سے زیادہ کی سزا ہے, اور سیشن ٹرائل ہوتا ہے یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اب پریویسلی ہوتا یہ تھا کہ منی لینڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اس میں بھی چیک باؤنس کے کیسز آ جاتے تھے کمپلیننٹس کی طرف سے, یا کوئی کسی گارنٹی میں کوئی چیک دیا ہوا ہے اوپن تو اس پر بھی چیک باؤنس کے آ جاتے تھے. تو اس کا ہم نے پراپر طریقہ یہ کیا ہے کہ ڈی ایس پی لیول سے ڈسٹرکٹ میں ایک پراپر انکوائری ہوتی ہے. جو ہمارے بچے شہید کیے جا رہے ہیں, موبائل بھی لیے جاتے ہیں, گاڑی بھی چھین لی جاتی ہے, پیسے بھی لے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد انہیں ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. جو تعلیم یافتہ ہے خاص طور پہ, اس کے لیے آپ کو میں بتاؤں ارتقا کا ہوا جو تعلیم یافتہ تھا کچھ دن پہلے, ابھی ساز یوٹیوبر تھا نا وہ, ایک شخص جو دوسرے کہاں سے آئے, میں اس بارے میں یہ نہیں کہوں گی کہاں سے آئے کدھر سے آئے, انہوں نے کہا مجھے غصہ آ گیا وہ مار دیا. اب یہ ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کہ اب اتنا زیادہ کتے بلیوں کی طرح مارا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں لانڈی میں کوشچن کیا ہے سر, میں سوال اسی پہ آ رہی ہوں. دیکھیں آپ تقریر نہ کریں, میں کوشچن تقریر نہیں کر رہی سر, سوال میرا یہی ہے کہ ایک لڑکا انس لانڈی میں 37 کا رہائشی تھا, وہ صبح 7 بجے بریڈ لینے کے لیے نکلا ہے اور اس سے موبائل بھی چھین لیا اور اسے گولی بھی مار دی. جنا اسپتال میں کوئی پرسان حال نہیں رہا, 15 دن رہا وہ. اسے پھیپڑے میں گولی لگی, اس کی اسپائنل کارڈ میں گولی لگی, اسے تو بچنا ممکن تھا ہی نہیں. اس نے کہا میرے سامنے اگر وہ لوگ آ جائیں گے میں پہچان لوں گا, مگر کسی قسم کی کوئی چیز ان کے والد سے میں جا کے جب میری ملاقات ہوئی میں لاجواب ہو گئی جب ان کا صبر دیکھ کے کہ انہوں نے کہا کہ میرا لال تو چلا گیا مگر اوروں کے لیے کیا ہے. میں نے ان سے یہ بات کی کہ میری اس سے پہلے, کیونکہ مجھے جب اطلاع ملی کہ صبح 7 بجے کے قریب اندرونی علاقے میں روزانہ جو ہے وہ اسنیچنگ ہو رہی ہے,
تو میں نے SHO صاحب سے بات کی, میں نے کہا کہ سر آپ وہاں پہ چیک کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس میڈم اتنی موبائلس نہیں ہوتی کہ میں ریگولر بنیاد پہ وہاں پہ منسٹر صاحب اس کا آپ آنسر سمجھ رہے ہوں گے, آپ اب اس کا آنسر کر دیں پلیز, آنسر دے دیں اس کا. جی کوشچن 19 سے 22 تک کا, 19 سے 22 تک ٹارگیٹ کلنگ کتنی ہوئی ہے یہ تھا کوشچن, لیکن ہم نے اس کا لیٹسٹ بھی جواب بنائے ہیں کہ ابھی تک کیا صورتحال ہے, اور اگر اس میں سپلیمنٹری یہ پوچھیں گے تو اس میں ضرور ہم ان کو جواب دیں گے. سیکنڈ سپلیمنٹری. سر میرا کوشچن اس وقت بھی مکمل نہیں ہوا تھا. ابھی 3 ارب سے زیادہ میں نے پڑھا کہ آپ جو ہے پولیس موبائل خریدنے جا رہے ہیں. آپ وہاں پہ کتنے پولیس کے جو ذمہ داران ہیں, کتنے نوجوان ہیں, ان کو آپ بھیجیں گے, مقامی پولیس کتنی ہوگی, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سوال بھی, اس کا جواب بھی یہ نہیں دے سکتے؟ تو یہ سوال میرا نشان بنتا ہے ہماری پولیس پہ بھی, ہمارے وزیر قانون پر بھی, اور سندھ حکومت پہ بھی. یہ سوالیہ نشان بنتا ہے. میں اس لیے کیونکہ میں عوامی نمائندہ ہوں, میری بات, میں عوام کی بات یہاں پہنچا رہی ہوں, میں اپنی بات نہیں پہنچا رہی. تو اگر اس کا جواب وزیر قانون دے دیں گے تو ان کی شان میں گستاخی نہیں ہو جائے گی یا شان نہیں گھٹ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت افسوس کی بات ہے. آگے سے آواز آئی, پہلے میں ان کو جس کے بھی گھر میں لوگ شہید ہوئے وہ بہت افسوس کی بات ہے. لیکن میرا منسٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ کراچی میں کیا بھتہ خوری, ٹارگیٹ کلنگ, بوری بند لاشیں, جو نو گو ایریاز تھے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے یا نہیں؟ آپ کوشچن پوچھیں. جناب اسپیکر, بھتہ خوری قطعی کراچی میں ختم ہو چکی ہے, بند کر دی کہ ٹارگیٹ کلنگ کے ایشوز ہو رہے ہیں. اور جب سے میں ہوم منسٹر بنا ہوں اس میں 62 ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے, اس میں جوابداروں کو ٹریس آؤٹ بھی کیا گیا ہے. 56 کیسز میں جوابدار پکڑے گئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ پولیس سوئی ہوئی ہے. اور انسلٹ نہ کریں, آپ انسلٹ نہ کریں, آپ کی بھی پولیس ہے, ہماری بھی پولیس ہے. میں نے انسلٹ نہ کریں, ادھر دیکھ کے بولیں, ادھر بولیں. جی. اور ماضی میں جو ٹارگیٹ کلنگ ہوتی تھی یا بھتہ خوری ہوتی تھی, وہ اب وہ نہیں ہے کہ ایک دن میں 100 لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں کراچی کے. ممبر نے اگر سوال پوچھا کہ جی کراچی میں بھتہ خوری ختم ہو گئی, بوری بند لاشیں ختم ہو گئی, تو اگر ختم ہوئی ہے منسٹر صاحب بتا رہے ہیں تو اس کو میں اپریشیٹ کرنا. صاحب آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. جی کوشچن پوچھیں. ہماری پولیس پر اگر تنقید کریں گے, ان کی انسلٹ کریں گے, تو میں نے جو باتیں کی ہیں وہ حقیقت کی ہیں کہ بوری بند لاشیں نکلی تھی, بوری بند لاشیں ملتی تھی, لوگوں کے ساتھ چارجر سیل بنے ہوئے تھے, ہتھیاروں کے. تو وہ جو ماضی میں ہوتے تھے ان کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. ناراض کیوں ہو رہے ہیں یہ بیچارے؟ یہ تو بہت شریف لوگ ہیں. منسٹر صاحب آپ بہت شریف لوگ ہیں, پورا کریں گے. بہت شریف لوگ ہیں. میں تو چیئر کو ہی ایڈریس کر رہا ہوں. تو آپ بیٹھ جائیں. شریف نہیں ہے کیا؟ جی. اچھا, اس پر بھی ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ شریف نہیں ہے. آپ کوشچن پوچھیں اپنا, آپ کوشچن پوچھیں. سر اصل میں یہ ساری سچویشن دیکھ کے لگتا ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب, اور کچھ نہیں ہے سر. یاد کیا دلا دی ماضی کی, اور یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سر میرا سوال بڑا اہم ہے. کوشچن اینڈ آور سیشن چل رہا ہے, اور غیر سنجیدہ رویہ, غیر پارلیمانی رویہ قابل مذمت ہے. سر میں اپنے سپلیمنٹری کی طرف آ رہی ہوں. سر آپ اور ہم یہ ایوان گواہ ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کراچی میں 1986 سے چل رہا ہے. جناب اسپیکر, میرا سوال ہے کہ سندھ پولیس نے سر آپ خود سر ان کا رویہ تو دیکھیں, سننے کو کچھ تیار نہیں ہے, آئینہ
دیکھنے کو تیار نہیں ہے, افسوس. آنریبل سر میرا سوال ہے, سپلیمنٹری سر میرا سوال کوشچن سن ہے, لیجیے جواب. آپ کو اگر سوال کرنا ہے تو میرا کریں. سوال ہے سر, میرا سوال ہے کہ کچھ زبردست خطرناک قسم کے ٹارگٹ کلرز تھے. سولت مردا, اجمل پہاڑی, جس کے اوپر مائک بند کر دیں, مائک بند کر دیں. شائمہ آغا, نیکسٹ سپلیمنٹری. شائمہ آغا. آرڈر ان دا ہاؤس, آرڈر ان دا ہاؤس.